بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی موضوع پر آؤں، جن کی تحریری خدمات کی وجہ سے اس موضوع پر بات کرنا طے ہو پایا ہے، مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، جناب حضرت مولانا محمد ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب اور شیخ الاسلام جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھتیجے جناب حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مفتی صاحب ان بڑے علماء اور شخصیات میں سے ان کا تعلق تھا کہ جنہوں نے علم حدیث میں، علم تفسیر میں یا علم فقہ میں اور دیگر علوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت خدمتیں لی اور بہت لوگوں کو نفع ہوا۔ ان کی شخصیات کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، بڑی گمنام شخصیت تھے، اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور خاموش رہ کر تصنیف کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں یا وعظ و نصیحت کے میدان میں بہت بڑا کام کرتے رہے۔ اسی طرح فتویٰ کے میدان میں بھی اور دارالعلوم کراچی کی فتویٰ بھی چیک کرتے تھے، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات پیدا فرمائی، یہ انہی شخصیات میں سے تھے جنہوں نے ہمارے اسلاف کی یادیں تازہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی خدمات کو، بے انتہا خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک سال کا وہ سب سے افضل مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رجب کے مہینے سے اس کا انتظار لگ جاتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کو رجب کے مہینے میں دعا مانگنی چاہیے اور رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ مسلمان اگر رجب اور شعبان کے 2 مہینوں میں اپنا کام سمیٹنا شروع کر دے تو رمضان المبارک میں بہت آسانی ہو سکتی ہے اور مسلمان بآسانی عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ رجب اور شعبان کا مہینہ گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے صحابہ کے مجمع سے خطاب کیا اور رمضان المبارک کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ قریب تر آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض اور اس ماہ کی راتوں کو عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کوئی نفلی نیکی کرے گا تو اسے ایسا ثواب ملے گا جیسا رمضان کے علاوہ فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی، اور افطار کرنے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی ایک کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی ایک روزے دار کو روزہ کھلوا سکے، یعنی پورا افطار کروا سکے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزے دار کو پانی یا دودھ یا صرف پانی کی گھونٹ سے افطار کرا دے گا،
اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی یعنی آب کوثر پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک میدان حشر اور پل صراط وغیرہ پہ اسے کوئی پیاس نہیں ستائے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا شروع کا عشرہ رحمت ہے، درمیانی والا مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں اپنے غلاموں، خادموں، ماتحتوں سے کام لینے میں نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی مغفرت فرما دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی عطا کر دیں گے۔ عام طور سے رمضان المبارک کے معمولات میں وہ باتیں، وہ نیک کام بیان کیے جاتے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ترغیب دی گئی ہے، حالانکہ رمضان المبارک میں اصل کام گناہوں کا نہ کرنا اور گناہوں سے بچنے کا ہے۔ روزہ فرض ہے، مگر آپ خود روزے کی حقیقت دیکھیں تو اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے، نہ کچھ پیے اور نہ جنسی خواہش پوری کرے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس پورے دن میں کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے مکمل طور پر رکا رہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اسے روزے کے لیے کچھ اور نہیں کرنا پڑتا۔ روزے کا مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ بھی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم نے روزے کا مقصد تقویٰ قرار دیا ہے، اور تقویٰ میں بھی کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ تقویٰ نہ کرنے کا نام ہے، یعنی تقویٰ کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص تمام گناہوں سے بچتا رہے تو وہ متقی ہے، اگرچہ اس نے ظاہری نفلی اعمال نہ بھی کیے ہوں، کیونکہ کوئی نفلی عبادت تقویٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کا ذکر کیا گیا کہ ایک شخص بہت دینی محنت کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور دوسرا شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے بچنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیزگاری یعنی گناہوں سے پرہیز کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم حرام کاموں سے بچتے رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض و واجبات یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے۔ عام لوگ انہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے اصول تو ضائع کر دیتے ہیں اور فضائل کو قائم کرتے ہیں۔ جب روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے تو ہر روزہ دار کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش پورا کرنے سے رکنا تو لازمی شرط ہے تاکہ اس کا روزہ درست اور مکمل ہو۔ اس کے بعد روزہ دار کے لیے رمضان مبارک کا اولین معمول یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا شرمگاہ سے ہو، ہاتھوں سے ہو یا پیروں سے ہو، نگاہ سے ہو یا مسموع خیالات دنیا سے ہو۔ لہذا رمضان المبارک کے معمولات میں سب سے پہلا معمول تقویٰ کا اہتمام ہے۔ پھر احادیث میں روزے کو چند گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ ان میں کھانے پینے سے بچنے کے بعد فحاشی سے اجتناب یعنی ہر فحاشی کام، ہر فحش گفتگو، ہر فحش نگاہ سے بچنا، شور مچانے چیخنے چلانے سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، ہر جھوٹی بات جھوٹے عمل سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ کا دن ہو تو وہ نہ فحاشی کرے اور نہ چیخے چلائے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑائی کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات کہنے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب روزہ دار نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جائز کھانا اور جائز پینا اور جائز جنسی خواہش کو روزہ میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی غیبت، دھوکہ، فریب تو اسے بھی چھوڑ دینا لازم ہے، اور یہ کام تو روزوں سے باہر بھی سارا سال بلکہ ساری عمر حرام ہے۔ پچھلے حدیث میں الفاظ گزر چکے ہیں کہ جسے اس ماہ میں اپنے غلاموں سے کام ہلکا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے آگ سے آزاد کر دیں گے۔ لہٰذا اس مہینے میں دنیاوی کام خود بھی کم سے کم رکھنا چاہیے اور رمضان آنے سے پہلے رجب اور شعبان میں کاموں کو نمٹا لینا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں
کم کام ہو اور روزہ رکھنا عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ نیز اس ماہ مبارک میں اپنے غلاموں، نوکروں، گھر والوں اور محتاجوں پر رحم کر کر کاموں کا بوجھ ہلکے سے ہلکا رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔